بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں اور ہمیں ہمیشہ کی طرح جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں شخصی مسائل کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل کا بھی حل تلاش کریں، معاشرتی مسائل کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ اور ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں خاندانی نظام بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، خلا اور طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ خاندانی نظام کو، خانگی نظام کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جواب ہم جانیں گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، خاندانی نظام میں بگاڑ کی وجہ کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جسے آئیڈیل معاشرہ سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے طلاق کی شرح اور خلا کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درست ہے کہ ہمارے یہاں خاندانی نظام میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ جہاں بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے جی، وہاں انسان ولنریبل ہو جاتا ہے، وہاں سوسائٹی ولنریبل ہو جاتی ہے، ویلیوز ولنریبل ہو جاتی ہیں۔ ایک ٹرین چل رہی ہے، پٹری پر دوڑ رہی ہے، اس کے شیشے خاصے مضبوط ہوتے ہیں، خاص طور پہ ونڈ اسکرین۔ پٹری کی سائڈ پر کھڑا ہوا ایک بچہ 8-10 سال کا اگر کنکر مارے، پتھر مارے تو انجن کی ونڈ اسکرین ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ اس بچے میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ شیشہ توڑ سکے۔ بالکل۔ یہ ٹرین کی رفتار ہے جس سے اس پتھر کی قوت کئی 100 گنا بڑھ گئی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو وہ ٹرین ٹرانزیشن میں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، ولنریبل ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹا پتھر بچے کے ہاتھ سے چلایا ہوا وہ بھی شیشے کو توڑ دے گا۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں جہاں ٹرانزیشن ہوتی ہے وہاں چیزیں اسی طرح ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک تو اللہ کا احسان ہے کہ تعلیم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ جی، دوسرا جو پچھلے 10-20 سال کی ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے انسان کی ریچ بہت بڑھا دی ہے بے شک۔ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا بھر تک ایکسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ وہ ایکسپوئر انسان کو ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ہمارے یہاں الحمدللہ لوگوں میں ملک سے باہر سفر کرنے کا رجحان بہت بڑھ گیا۔ ہم جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، وہاں چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بالکل۔ یہی پہلو در حقیقت قابل توجہ ہو جاتا ہے جی، کہ میں اگر مہینہ 2 مہینے کہیں رہ کے آیا تو وہاں کی چیزوں کے اچھے پہلو ہی مجھے پتہ چلیں گے، کیونکہ میں وہاں رہ کے زندگی سے لڑ نہیں رہا، جی، وہاں چھٹیاں گزار رہا ہوں۔ چھٹیاں گزار، بالکل ایسا ہے۔ تو جب تک کہ میں وہاں رہ کے جاب کر کے زندگی گزاروں گا نہیں، مجھے وہاں کی زندگی کے تمام پہلو پوری طرح مجھ پر اجاگر نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسا ہے۔ اسی طرح جب میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا دوسری جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں تو وہ سطح پر جو کچھ ہے صرف وہی دیکھ رہا ہوں میں۔
جی اس سطح کے نیچے کیا تلاطم ہے وہ مجھے نہیں پتا چلے گا. بالکل ایسا ہے. تو میں اس نالج پر بیس کر کے اس کو یہاں امیٹیٹ جب کرتا ہوں تو اس کے نتائج بعض اوقات وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے، ڈیزائربل نہیں ہو جی. پاتے. اسی طرح ہم دوسرے ممالک کی کچھ چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے ملک کی حالات کو دیکھے بغیر ہم اس کو امیٹیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ. صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز بجائے فائدہ دینے کے نقصان دیتی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، یہ نقطہ نظر ہے کہ جو ہم اپنے حقوق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں، جو تعلیم سے ہمارا ذہن روشن ہوتا ہے، ہمارا ایکسپوجر بڑھتا ہے فارن ورلڈ کے ساتھ، تو یہ تبدیلی آنا ناگزیر ہے. جو جبر ہم پہلے خوشی سے سہ جاتے تھے، اب شاید اس خوشی سے نہ سہیں بلکہ ریزنٹ کریں اس کو. تو یہ قدرتی امر ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ٹرانزیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں ایز اے نیشن، اور اس میں ہم ولنریبل ہو جاتے ہیں. اس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں. بالکل. میرا بھی سوال یہی تھا کہ تعلیم کا، اور آپ نے یعنی بہتری کا ذکر کیا، حقوق سے آگاہی کا ذکر کیا ہے، تو تعلیم اور حقوق سے آگاہی تو بہتری کی جانب جانی چاہیے. ہم جو ہے وہ توڑ نہیں، پھوڑ کا اس لیے شکار کہ ہیں. مغرب بہتری کی طرف نہیں گیا ہے. جو نظام اس نے اپنے یہاں امپلیمنٹ کیا جی. وہ اسے بہتری کی طرف نہیں لے کے گیا. صحیح. فار انسٹنس وہاں اسکول میں بچے کو کوئی سخت بات کہنا بھی منع ہے. جی. اگر ٹیچر غلطی سے کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ رپورٹ کر دے گا، یا سوشل سروسز والے آئیں گے یا پولیس آ جائے گی. لیکن اب چینج آئی ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن کرنے لگے ہیں کہ اسکول کے اندر ٹیچر کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈانٹ سکے. جی. اب وہ واپسی کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے. صحیح. اب انہیں ایک احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے کہ ہماری اولاد 16 سال کی عمر میں باغی ہونا شروع ہوتی ہے، 18 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تو کوئی واسطہ نہیں رہتا ان سے میرا. اب وہ مس کر رہے ہیں اس فیملی کے بانڈ کو جو وہاں ایک زمانے میں تھا، جی. جو ختم ہو گیا. ہم نے وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بغیر اس کی گہرائی میں جائے ہم ایک چیز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ہاں جی. ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی. ضرور اچھی چیزیں ایڈاپٹ کرنی چاہیے، لیکن اپنی ہماری جو ایک مخصوص حالات ہیں اس کے مطابق اس کو امپرووائز کر کے امپلیمنٹ کر لیں. صحیح. اس میں برے پہلو چھوڑ دیں، نکال دیے جائیں اور اچھے پہلو آ جائیں. شامل. ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر ہم اس ایڈوانٹیج کو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کر پائیں. وہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں. بے شک. ہمارے پاس دین کی دی ہوئی ویلیوز موجود ہیں. بالکل صحیح. تو کوئی بھی سسٹم ہم اگر اٹھاتے ہیں تو ہم ان ویلیوز کی یارڈ سٹک سے اسے ناپ لیں، ہاں جی. اس کرائٹیرین پر پرکھ لیں. اب جیسے مغرب میں انفرادیت زیادہ ہے، ایک شخص کا زندگی ہے وہ. بالکل. اب اس کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا مر بھی رہا ہے، اس کا کوئی سگا بھائی بہن مشکل میں ہے، وہ ایک کارڈ لکھ دے گا کہ سو سوری ٹو لرن اٹ، معاملہ ختم ہو گیا. ہمارا دین یہ نہیں مانتا اس بات کو. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے
کہ پڑوسی کے ہم پر بہت حقوق ہیں. بے شک. ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. جی. بہن بھائیوں کے ہم پر بہت حقوق ہیں. اور تو اور رشتہ داروں کے لیے صلہ رحمی کا حکم ہے. بالکل. دور تک یہ معاملہ ہاں جی. جاتا ہے. تو ہم ایک بیلنس ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہر آدمی کو اس کے ہم حقوق دیتے ہیں. اسلام سکھاتا ہے کہ اس کے کیا حقوق دینے ہیں. تو ہم اگر دوسرے جگہوں پر جو نظام دیکھتے ہیں اس کو اگر اس کرائٹیرین پر، اس کسوٹی پر پرکھ لیں تو معاملات درست ہو جائیں گے. پھر کہیں خطا نہیں کھائیں گے ہم. صحیح. یہ بہت بڑی اور اچھی نشاندہی آپ نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا اور طلاق کا دو لوگوں کے درمیان بنیادی ایسے کیا معاملات پیدا ہوتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ چل نکلتا ہے. اس سوال پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے وہ سسٹم اڈاپٹ کر لیا جو سسٹم اتنا مستعمل وہاں نہیں ہے. اس کے فوائد، اس کے ثمرات مغرب میں اتنے نہیں تھے. شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ نے دین کا ذکر کیا کہ دینی اقدار کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کو ماپنے، ناپنے اور پھر اس کو اڈاپٹ کرنے میں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دینی اقدار کو ہی اپناتے ہوئے میاں بیوی کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان اختلاف نہ ہو؟ یا آپ کیا سمجھتے ہیں اختلاف کی بنیادی وجوہات کیا ہیں جس سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، معاملہ خلا اور طلاق کی جانب چلا جاتا ہے؟ ایکسیسز جہاں بھی ہوں گی وہاں ریزینٹمنٹ اور احتجاج پیدا ہوگا سونر اور لیٹر. اسلام نے خاندانی نظام کے اندر دائرے قائم کیے ہیں. شوہر ہے، اس پر ذمہ داریوں کا دائرہ ہے، اس کے حقوق کا ایک دائرہ ہے. بیگم صاحبہ ہیں، ان کے حقوق کا ایک دائرہ ہے، ان کی ذمہ داریوں کا ایک دائرہ ہے. اولاد کا لائک وائز والدین کا ہے. جب ہم اس دائرے سے باہر قدم رکھتے ہیں جی. تو ہم ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے آدمی کے دائرے میں پاؤں رکھ کے. حقوق کا دائرہ ہو یا ذمہ داریوں کا. تو جب اپنے دائرے سے ہم قدم نکالیں گے تو ہم انٹروڈ کر رہے ہوں گے دوسرے کے حقوق کے دائرے میں یا ذمہ داریوں کے دائرے میں. صحیح. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں ایکسیسز ہوتی ہیں وہاں ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. صحیح. اب اویئرنیس آ رہی ہے اپنے حقوق کے بارے میں. ویسے دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ شاید مرد کو ایک اوور ویلمنگ اپر ہینڈ حاصل ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قطعی طور پر. یہی سوال ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو دیکھنے میں لگتا ہے ویسا تو نہیں ہے. قطعی طور پر ایسا نہیں ہے. خاوند پر جو ایک چیز بڑی اسلام شدت سے امپلیمنٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وائف کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے. ہاں جی. اور اس کو ایک نام دینا خاوند کی ذمہ داری ہے. اس کو عزت دینا اور عزت دلانا دونوں خاوند کی ذمہ داری ہیں. اس کو احترام دینا گھر کے اندر خاوند کی ذمہ داری ہے. جہاں کہیں ہم ان ذمہ داریوں میں سے کسی ایک جگہ جا کے لیک کر جائیں گے وہاں بیگم کے دل میں ریزنٹمنٹ بھی آئے گی اور کچھ دیر کے بعد احتجاج شروع ہو جائے گا اور وہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. پہلے خواتین خاموش رہتی تھیں،
صحیح. کام چل جاتے تھے. اب اویئرنیس آئی ہے وہاں بھی, تو وہ اپنے حق کے لیے بولتی ہیں تو پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے. جبکہ ہمارے سامنے ہے مثال, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ پیش کیا ہوا ہے. ایک زمانے میں مجھے یہ بڑی شدت سے جستجو ہوئی کہ میری زندگی میں ایک ڈس آرڈر بڑی شدت سے آ رہا ہے. تو میں ورڈ تھا, تو ایک کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا میں اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں. تو جمعے کے روز میں ذرا جلدی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو وہاں ایک کوئی مسجد تھی, مجھے یاد بھی نہیں کہ کون سا علاقہ تھا وہ. تو اس میں اپنے ٹائم پر 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھا, تو خالی تھی مسجد. تو میں پہلی صف میں بیٹھنے کی تیاری کر رہا تھا, تو سڈنلی دیوار پر ایک چارٹ پر نظر پڑی میری. تو بڑی خوبصورت چیز وہاں لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن اور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. 8 گھنٹے صحابہ کرام اور بیرونی وفود اور حکومتی معاملات ان کے لیے وقف تھے. جی. دوسرے 8 گھنٹے دن کے وقف تھے اپنی فیملی لائف کے لیے. اور تیسرے 8 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیے ہوئے تھے آرام اور عبادات کے لیے. صحیح. ایک کلیئر کٹ ڈویژن موجود تھی. اس کے آگے تشریح تھی جو میں اختصار کی خاطر omit کر گیا. جی. اب وہ جو فیملی لائف کے لیے 8 گھنٹے تھے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی دلجوئی بھی فرماتے تھے جی. اور آپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے. بالکل. ایسی عظیم ہستی جو رب کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے صلی اللہ علیہ بے وسلم, شک. ان کا یہ عالم تھا. تو وہ ایک نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. بیٹی کی تشریف آوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھا دیتے تھے. یہ سب چیزیں واہ واہ کرنے کی نہیں ہیں, بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے. سیکھ کر عمل کرنے کی بات ہے. اس پہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے نشاندہی کی ہے. آپ نے حقوق کی آگاہی کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن اگر بات ضروریات اور آسائشات کے یا خواہشات کے پھیلاؤ کی طرف آ جائے, اگر خاتون خانہ کی جانب سے خواہشات کا پھیلاؤ دیکھنے میں سننے میں آئے یا ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں, تو بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معاملات گمبھیر ہو جاتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کی جانب چلتے ہیں. تو مرد پر جو حقوق کے پورا کرنے کی ذمہ داری ہے, حقوق کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ چیز اگر یہ مجھ سے مانگی جا رہی ہے تو یہ تو حق ہے, یہ چیز جو مانگی جا رہی ہے یہ آسائش میں ہے, تعیش میں ہے, اور ساتھی کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں موجودہ وقت میں سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کے اپنے گھروں میں انہی باتوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت آسان سا کام ہے. میں بے شمار ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کے یہاں یہ پرابلم نہیں پیدا ہو رہی. اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے کہ انہوں نے بڑی شروع ہی میں صراحت کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کر دی کہ میں قرض لینے میں بلیو نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. میں اللیجیٹیمیٹ انکم پہ بلیو نہیں کرتا. مجھے لیجیٹیمیٹ انکم ہی کے اندر گزارا کرنا ہے. وہ سب آپ کے لیے حاضر ہے, ہم اسی میں رہ کے گزارا کریں گے. تو جب پوری سچائی اور صراحت کے ساتھ
ہم واضح کر دیتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اصل میں ایک جگہ جہاں جا کے پرابلم پیدا ہوتی ہے، یہ معاشی معاملات تو اتنے زیادہ گمبھیر نہیں ہوتے کہ خلا مانگ لے کوئی، یا شخصی معاملات ہیں. وہ گمبھیرتا کچھ اور ہے. ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول نہیں کر پاتے. نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کر پاتے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے. ہم ریزینٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی خامیوں کو. جبکہ اگر آپ کے پاس ایسا کپل آ جائے جن کے یہاں شکایات کے انبار ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو ان کو آپ اگر ایک بات بتائیے، ان سے بلکہ سوال کر لیجئے کہ یہ بتائیے کہ جب آپ دونوں کا نکاح ہوا تھا تو مولوی صاحب نے جی. آپ سے کیا کہا تھا؟ جنہوں نے نکاح خوان جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک سمپل بات دلہا کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ اور اس کے بعد نام کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض فلاں خاتون کے ساتھ بنت فلاں، اس حق مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ جی. آپ نے ہاں کہہ دی. اینڈ لائک وائز خاتون کے ساتھ یہی بات کی ہے. ہاں جی. اب یہ ایک پیکج ڈیل ہے. بالکل ایسا ہے. آپ نے ایک انسان کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے. جی. ایسا نہیں ہوا کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ فلاں بنت فلاں کو آپ کے زوجیت میں دیتا ہوں مائنس اس کی خامیوں کے. تو جب ہم نے اپنی خوشی سے 3 بار قبول کا ہے کہا، ایک انسان کو قبول کیا ہے جس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. جی. تو پھر ان خامیوں کی بنیاد پر کسی کو برا بھلا کہنا یا اس پر لڑنا وہ ہمارا حق نہیں بنتا. یا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں نکاح کے وقت کہتا کہ صاحب وہ قبول ہے لیکن اپنی خامیوں کے بغیر، یا وہ یہ کہہ دیتی کہ جی یہ صاحب قبول ہے مجھے لیکن خامیوں کے بغیر، تو پھر بالکل ان کا جائز حق تھا اگر اس پر لڑائی ہو تو اگر ہم اس طرح سے کر لیں کہ دوسرے آدمی نے بھی تو مجھے خامیوں سمیت قبول کیا ہوا ہے، جی. تو میں اسے کیوں نہیں قبول کر سکتا اس کی خامیوں کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے میاں بیوی کے ہم بڑی خوبصورت طریقے اور انداز میں ہم ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہیلپ کریں ایک دوسرے کو کہ ہماری خامیاں کم سے کم رہ جائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ کہ آپسی تعلقات کو خصوصی طور پر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں انہیں کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور مکمل آئیڈیل لائف نہ صحیح لیکن نیئر ٹو آئیڈیل لائف ہم کیسے جا سکتے ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.